حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان کی چادر چرا لی۔ وہ اس چور کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف ہی کرنا تھا تو ہمارے پاس لانے سے پہلے کیوں معاف نہ کر دیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب کوئی شخص چوری کرتا ہے تو وہ صاحب ایمان نہیں ہوتا، جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ ایمان سے لا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص طاقت و قوت کے زور پر زبردست ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ بیچارے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں تو وہ بھی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا، البتہ توبہ پھر بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو کلاء کے کچھ لوگوں نے ان کے پاس مقدمہ پیش کیا کہ کپڑا بنانے والے کچھ لوگوں نے ہمارا سامان چرا لیا ہے۔ انہوں نے ان کو چند دن قید میں رکھا، پھر چھوڑ دیا۔ مقدمہ پیش کرنے والے آئے اور کہا، آپ نے ان کو بغیر کسی مار پیٹ اور تحقیق و تفتیش چھان بین کے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت نعمان نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم چاہو تو میں ان کو مار پیٹ کرتا ہوں، اگر تمہارا سامان ان سے برآمد ہو گیا تو بہتر، ورنہ میں تمہاری پیٹھوں پر اتنا ہی مار پیٹ کروں گا۔ انہوں نے کہا، یہ آپ کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے۔